السلام علیکم ویورز، میں ہوں راجہ عبدالرحمٰن ایڈوکیٹ۔ ہم آج کے جو ملک میں سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کریں گے، جو مہنگائی مارچ، لانگ مارچ اور 27 مارچ کا جلسہ امر بالمعروف، اس کے متعلق بات کریں گے۔ دوسرا، آج پارا چنار میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول صاحب نے بھی جلسہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ چودھری نثار صاحب نے بی بی سی کے نمائندے کے ساتھ بات کرتے ہوئے میاں محمد نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سی ڈی اے اقام نے جو تحریک انصاف کا جلسہ ہو رہا ہے کل، اس کے بارے میں سی ڈی اے اقام نے کن خیالات کا اظہار کیا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت کہاں پہنچ چکے ہیں، ان کے جو سپورٹران ہیں وہ اس وقت کہاں پہنچ چکے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو نئی ڈیولپمنٹ ہے، جو عمران صاحب کہتے تھے کہ میرے پاس ٹرمپ کارڈ ہے جو میں استعمال کروں گا، اور پنجاب میں بالخصوص ان کا جو کارڈ ہے یا وہ جو کہتے تھے سرپرائز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ان کے پاس یہ تھا کہ وہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے جا رہے ہیں، وہ پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں۔ یہی تھا کارڈ جو وہ استعمال کرنے جا رہے ہیں، اور اس کارڈ کو استعمال کرنے کے لیے اس وقت پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی کی قیادت میں ایک وفد پرویز الہی صاحب کے ساتھ مل رہا ہے۔ اگر یہ وفد پرویز الہی صاحب کے ساتھ ان کی بات نہیں بنتی تو یہ جا کر پرائم منسٹر صاحب کو بتائیں گے، اور پرائم منسٹر صاحب پھر وزیر اعلیٰ صاحب کو کہیں گے کہ آپ ہمیں یہ کہیں کہ یہ اسمبلی وغیرہ، اس کو پھر وہ ڈیزالو کر دیں گے، وزیر اعلیٰ بزدار کو پھر اسلام آباد بلا لیں گے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو چودھری نثار علی خان صاحب ہیں، انہوں نے بی بی سی کے نمائندے کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب 2018 کے الیکشن سے قبل میرے سے وہ ملے تھے، اور انہوں نے مجھے پی ٹی آئی میں شمولیت کی دعوت دی تھی، اور اس دعوت کے اوپر چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پی ٹی آئی میں شمولیت سے انکار کر دیا، میں نے کہا جی میں پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہو رہا۔ عمران خان صاحب نے وجہ پوچھی تو انہیں پھر کہا گیا کہ میں 35 سال میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ، جن کے ساتھ میری 35 سالہ رفاقت ہے، ان کے ساتھ اگر میں نہیں چل سکا تو آپ کے ساتھ میں ایک دن بھی نہیں چل سکتا۔ یہ تھا ان کا عمران خان کے بارے میں رائے، جو ان کا ابھی بھی ان کی خیال وہی ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں چودھری نثار صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب مجھے ناپسند کرتے ہیں، اور میں بھی ان کے بارے میں ایسے ہی جذبات رکھتا ہوں۔ یہ تھا ان کا نواز شریف صاحب کے بارے میں رائے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ مگر میں نواز شریف صاحب کو کرپٹ نہیں سمجھتا، اگر ان کو میں کرپٹ سمجھتا تو ان کو میں بہت پہلے ہی چھوڑ چکا ہوتا۔ یہ تھی میاں محمد نواز شریف صاحب اور چودھری عمران خان کے بارے میں چودھری نثار علی خان صاحب کی رائے، خیال، جو انہوں نے برملا اظہار کر دیا، چونکہ کافی دنوں سے خبریں آ رہی تھیں کہ وہ نواز شریف صاحب کی پارٹی کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، عمران خان صاحب سے ملے ہیں، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، تو اس بارے میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک جو بات کہی کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں چکری سے باہر ہی نہیں گیا ہوں تو میری ملاقات کب ہو گئی؟ یعنی کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے تھے کہ میری چودھری نثار سے ملاقات ہوئی ہے، وہ ایک جھوٹ تھا، وہ ایک پروپیگنڈا تھا، جس کو چودھری نثار علی خان نے سختی سے اس بات کی تردید کی ہے کہ میری کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ تھا جو نثار علی خان کی شمولیت کے بارے سے بات چل رہی تھی۔ ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آج کی چل رہی ہے، جو عمران خان صاحب کا کارڈ تھا جو وہ سرپرائز دینا چاہ رہے تھے، وہ یہ تھا کہ چونکہ اپوزیشن نے ابھی تک پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد نہیں لائی، پنجاب میں بھی اپوزیشن کے پاس تعداد زیادہ ہو چکی ہے، جہانگیر ترین اور علیم خان بھی عمران خان کا ساتھ چھوڑ چکی ہیں، تو اس چیز کو بھانپتے ہوئے کہ اگر تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے تو پھر یہ اسمبلیوں کو نہیں توڑ سکتے، اب یہ وفاقی اسمبلی توڑ نہیں سکتے، تو اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پلان کی ہے کہ ہم یہ کارڈ استعمال کر کے پنجاب اسمبلی کو توڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم پنجاب اسمبلی کو توڑ دیتے ہیں تو پھر اگر اپوزیشن وفاق میں عمران خان کو ہٹا لیتی ہے
تو ان کو پورے پنجاب میں الیکشن کرانے پڑیں گے، جو پورے صوبے کا پنجاب کا بہت بڑا الیکشن ہے، تو اس طرح پھر اپوزیشن کو بھی الیکشن کی طرف آنا پڑے گا۔ اس ساری صورتحال سے جو نظر آ رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ پنجاب اسمبلی کو توڑ دیتی ہیں، کل الیکشن کا کل جلسہ ہے وہ کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ ساری صورتحال اگلے الیکشن کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر نگران حکومت بنے گی اور پھر نئے ہی الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تھا وہ کارڈ، اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں۔ اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو ابھی عمران خان کے نمائندہ وفد شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز خٹک صاحب مل رہے ہیں، وہ کیا حل نکالتے ہیں یا کیا پیغام جا کے عمران خان صاحب کو دیتے ہیں، وہ آنے والے 1-2 دن میں ہمیں پتہ چل جائے گا۔ کل 27 مارچ کو پی ٹی آئی نے جلسہ امر بالمعروف کے نام سے رکھا ہوا ہے، جس میں ان کے قافلے مختلف شہروں سے آ رہے ہیں۔ اس میں مختلف خبریں بھی آ رہی ہیں۔ ایک خبر تو یہ آ رہی ہے، جو تصاویر بھی آ رہی ہیں، ویڈیو بھی آ رہی ہیں، کہ سرکاری بسیں سرکاری اداروں کی اور سرکاری گاڑیاں پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ سرکاری بسیں اور سرکاری گاڑیاں، اس میں یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں پھر سرکاری لوگ بھی، اداروں کے ملازمین بھی شامل ہوں گے۔ ان کو بھی ہدایت کی گئی، کیونکہ یہ جلسہ سرکاری وسائل سے اور حکومت کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، حکومت خود کر رہی ہے، تو حکومت کے لیے جلسہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، گیدرنگ کرنا۔ تو جو تصاویر اور ویڈیوز آ رہی ہیں، ان میں تو یہی لگ رہا ہے کہ سرکاری لوگ بھی اس جلسے میں آ رہے ہیں اور سرکاری گاڑیاں بھی، ان کی نمبر پلیٹوں کے اوپر پی ٹی آئی کے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں تاکہ سبز پلیٹ چھپ جائے۔ سی ڈی اے کام نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے بل بورڈز، بینرز، پینافلیکسز جتنے بھی لگائے گئے ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے نہ ہی ان کی کوئی فیس دی گئی ہے، نہ ہی کوئی اجازت لی گئی ہے اور نہ ہی کوئی ٹیکس دیا گیا۔ اس ساری بات سے سمجھ یہ آتی ہے کہ قانون کی حکمرانی باقی ملک تو ملک رہا، دارالحکومت میں بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ حکمران جماعت خود ٹیکس بھی نہیں دے رہی، فیس بھی نہیں دے رہی اور اجازت بھی نہیں لے رہی، تو باقی عوام کیا کرے گی؟ آپ اس چیز سے خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ سی ڈی اے حکام کہہ رہے ہیں کہ ہم سے نہ ہی پوچھا گیا ہے، نہ ہی ہمیں ٹیکس دیے گئے ہیں اور نہ ہی ہمیں ابھی تک کوئی فیس دی گئی ہے۔ اور کافی سارے ہمیں بینرز، پوسٹرز، پینافلیکس ایسے لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس نے لگائے ہیں۔ ایک اور جو جلسہ تو ظاہری بات ہے، جو یہ ساری صورتحال ہے اس میں یہ لوگ اکٹھے کر ہی لیں گے۔ جو سب سے بڑی بات ہے، جو امپورٹنٹ بات ہے، وہ میں یہ کہوں گا کہ ایک بہت بڑی تعداد، شاید میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی تعداد اس میں ہو تو وہ مولانا صاحب کی ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد سندھ سے پنجاب میں داخل ہو چکی ہے۔ وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، جو تصاویر سامنے آ رہی ہیں، وہ بہت بڑی تعداد ہے۔ تو اس کے لوگ پنجاب سے بھی، خیر پختونخوا سے بھی آئیں گے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کا بھی مہنگائی مارچ، اس میں مریم نواز صاحبہ لاہور سے نکل پڑی ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک خاصی تعداد لوگوں کی ساتھ ان کے ہے۔ مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے جلوس، قافلے ملک کے تمام راستوں سے، ملک کی تمام مین شاہراہوں سے گزرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں۔ حکومت پریڈ گراؤنڈ میں اپنا جلسہ کر رہی ہے اور اپنے جلسے کے لیے انہوں نے میپ بھی جاری کر دیا ہے، لیکن اپوزیشن کے جلسے کے لیے کوئی میپ جاری نہیں کیا گیا کہ عوام کو کہاں سے گزرنا ہے، کون سی روڈز بند ہوگی، یہ نہیں بتایا گیا۔ اپوزیشن سری نگر روڈ کے اوپر، جو اسلام آباد کی سری نگر روڈ ہے، شنید یہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے، ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ سری نگر روڈ کے اوپر جلسہ کر رہی ہے اور حکومت پریڈ گراؤنڈ میں
ڈی چوک میں ان کو جلسوں کی اجازت دونوں کو نہیں ملی۔ اب سری نگر روڈ کے اوپر تمام اپوزیشن کے لوگ آ رہے ہیں اور حکومت کے پریڈ گراؤنڈ میں آ رہے ہیں لوگ، اور یہ ایک وقت میں ملک کے مختلف کونوں سے نکلے ہوئے ہیں، تمام مین شاہراہوں سے گزرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ کئی مقامات پر ان کا آمنا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو میری تمام پاکستانیوں سے، تمام مسلمان بھائیوں سے، جو چاہے نون لیگ سے ہیں، مسلم لیگ سے ہیں، پی ٹی آئی سے ہیں، جے یو آئی سے ہیں، اے این پی سے ہیں، یا شاہ نورانی گروپ سے ہیں، دیگر مذہبی جماعتیں جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف اشتعال انگیزی سے گریز کریں۔ ممکن ہے کہ آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ سامنا ہو، تو ایک دوسرے کا دشمن نہیں سمجھنا۔ نظریات کا اختلاف ہے، وہ اختلاف ہی رہنا چاہیے، اس کو دشمنی میں، جنگ میں آپ لوگوں نے نہیں بدلنا، بلکہ پرامن طریقے سے اپنے اپنے مقامات پر پہنچنا ہے، کیونکہ اصل میچ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر ہے۔ اصل میچ گیدرنگ اب نہیں رہا۔ اصل میچ اب اگر عمران خان صاحب کل یہاں پہ 10 کروڑ لوگ بھی اکٹھے کر لیں تو وہ 10 کروڑ ان کی حکومت نہیں بچا پائیں گے۔ اگر یہ 172 لوگ اسمبلی میں اکٹھے کر لیتے ہیں تو ان کو یہ اتنے زیادہ لوگ اکٹھے کرنے نہ پڑتے، نہ ہی کروڑوں روپے اشتہاروں کی صورت میں اور بل بورڈ اور پین فلیکس کی صورت میں لگانے پڑتے۔ یہ پیسے کسی عوام کی فلاح کے لیے بھی لگ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ آج پارا چنار میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بہت بڑا جلسہ کیا ہے، اور اس جلسے میں انہوں نے جو حکومت ہے موجودہ، اس کے جو لیڈران ہیں، ان کی طرف سے جو گالم گلوچ کا جو طریقہ کار ہے یا وتیرہ ہے، اس کو انہوں نے سخت کرٹیسائز کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ریاست مدینہ عدل اور اخلاقیات پر تھی۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے ہے، کہ ہمیں ہر صورت میں عدل اور اخلاقیات کا جو عدل اور اخلاقیات ہے انہیں ہم نے بالکل نہیں چھوڑنا اور ان کے ساتھ رہنا۔ میاں نواز شریف صاحب بھی اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس ساری صورتحال میں کیا کرتے ہیں۔ آیا وہ الیکشن کا اعلان ہو جائے گا آئیں گے، یا اس سے پہلے ہی آ جائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو میاں محمد نواز شریف کے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ میاں صاحب اپنا واپس کب آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کا یہاں پہ اب پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ دیر کریں گے تو ان کو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ یہ تھی آج کی صورتحال، جو شام تک شاید اور بڑھ جائے۔ میں تمام پھر اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے پاکستانی، ان سب سے یہ کہوں گا کہ اخلاقیات کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہیں بنانی، ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی نہیں بنانی۔ اگر آپ کا جلسے جلوسوں میں ایک دوسرے کا سامنا بھی ہو جائے تو آپ نے اپنے اپنے مقامات پر جا کے نعرے لگا لینے ہیں، جہاں بھی نعرے لگائیں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ جو جہاں سے بھی آ رہے ہیں، آپ کے لیڈران آپ کے نام سے آپ کو جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ اگر کچھ ہو گیا تو وہ آپ کے ساتھ اظہار لطل کی بھی کر دیں گے، لہٰذا آپ نے صرف اپنے نظریات کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، اور اخلاقیات کا دامن جو ہے وہ آپ نے نہیں چھوڑنا۔ اس ساری صورتحال میں جتنی بھی یہ سیاسی صورتحال ہے، اسلام آباد کے لوگ بہت سخت پریشان ہیں، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کے جلسے 27 مارچ والے جلسے کی وجہ سے اسلام آباد کے مختلف مقامات کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ تو اسلام آباد کو اب شہر کنٹینر بھی کہا جانے لگا ہے۔ جگہ جگہ کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پولیس کھڑی ہے، تو اسلام آباد کے لوگ سخت پریشان ہیں۔ اسلام آباد کے لوگوں کو بھی اب یہ دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ وہ کہاں پر اور کس کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ اسلام آباد کے لوگوں کا ملک کی سیاسی صورتحال میں ایک بہت بڑا عمل دخل ہے۔ جو بھی جلسہ ہوتا ہے سب سے پہلے وہی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے قریب ترین لوگ ہیں، تو ان کی اور وہ اس ساری سیاست میں شامل ہیں۔
کیونکہ ان کو شہر اقتدار کا لوگ کہا جاتا ہے۔ شہر اقتدار میں جب لوگ رہتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں یا ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، ہم یہاں پہ پرامن رہنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب آپ ایک اقتدار والے شہر میں رہتے ہوں اور پھر آپ اپنے آپ کو سیاست سے الگ رکھیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ ان کو برداشت کرنا پڑے گا، احسن طریقے سے برداشت کرنا پڑے گا۔ تمام جو لوگ آ رہے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں، نون لیگ کے ہیں، جے یو آئی کے ہیں، وہ فی الوقت اگلے 2 3 4 روز آپ کے مہمان ہیں اور آپ نے ان کی میزبانی کرنی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔